آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت خدیجہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں 15 سال، لیکن یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہم عمر تھیں۔ ان کی کل عمر 75 سال ہوئی۔ 50 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کے تھے، جبکہ بقیہ 25 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد ہیں۔ جو پہلے 50 سال ہیں، پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، یعنی جس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 571 عیسوی میں، تو اسی سال ان کی بھی پیدائش ہوئی۔ یہ تقریباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھیں۔ ان کا نام مکمل سودا بنت زمعہ تھا، ان کے والد کا نام زمعہ تھا، زمعہ بن قیس بن عبد شمس۔ ان کے ایک بھائی کا نام مالک تھا اور دوسرے بھائی کا نام عبداللہ تھا۔ مالک، جن کی بیوی عمیرہ تھیں، یہ شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، جبکہ عبداللہ ابن زمعہ جو ان کے بھائی تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، شروع میں نہیں، فتح مکہ کے سے پہلے یا اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ ان کے جو والد تھے زمعہ، ان کے چچا عمرو جن کا نام تھا، ان کے بیٹے تھے سہیل، سکران، سلید، حاطب، یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ البتہ سہیل جو تھے یہ بعد میں مسلمان ہوئے، شروع میں یہ ایمان نہیں لائے، جبکہ سکران، سلید اور حاطب یہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ سہیل یہ مشہور شخصیت ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حدیبیہ کا جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، یہ مشرکین کی طرف سے نمائندہ تھے۔ ان کے اولاد میں سہیل کی ایک بیٹی تھی سہلہ، جن کے شوہر ابو صبرہ تھے، یہ بھی شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح ان کے دوسرے بیٹے تھے عبداللہ اور ابو جندل، یہ مشہور صحابی ہیں، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ سہیل کے اولاد بھی یعنی مسلمان ہو گئے تھے جلد ہی، شروع میں ہی، لیکن صرف جو سہیل تھے یہ بعد میں ایمان لائے۔ حضرت سودا کا پہلا نکاح سکران ابن عمرو سے ہوا تھا، یہی یعنی جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، سہیل کے بھائی سکران، ان سے پہلا نکاح ہوا تھا، اور ایک بیٹا ہوا عبد الرحمن، یہ بھی مسلمان تھے، بڑے ہوئے بعد میں، اور جنگ جلولہ بعد میں جو عراق کے اندر ہوئی تھی اس کے اندر یہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت سودا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شروع میں ہی اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا، تو یہ قدیم الاسلام تھی، شروع سے ہی مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کے شوہر جو تھے وہ بھی جلد ہی شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ قدیم الاسلام ہے، یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور پھر حضرت سودا نے صرف یہ نہیں کہ خود مسلمان ہوئی، بلکہ انہوں نے بھی آگے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا اور جاری رکھا، یہاں تک کہ ان کی اپنے خاندان میں تو پہلے مسلمان ہوئی تھی، لیکن پھر ان کی دعوت اور تبلیغ سے ان کے خاندان کے باقی افراد بھی مسلمان ہوئے۔ چنانچہ اوپر جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے جو بھائی تھے مالک ابن زمعہ، ان کی بیوی تھی عمیرہ، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ اسی طرح ان کے جو شوہر کے بھائی تھے سلید اور حاطب، اور اسی طرح سہیل کے بیٹے تھے سہلہ، ان کے شوہر ابو صبرہ اور ابو جندل، یہ سارے جو ہے تو وہ مسلمان ہوئے۔ تو ان کے اسلام لانے کی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش شامل تھی۔ انہوں نے اس کے بعد تبلیغ کی، اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں کفار اور مشرکین کی طرف سے، لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے تو ان سب تکلیفوں کو برداشت کیا۔ جب تکلیفیں بڑھنے لگیں اور لوگوں نے ہجرت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی جانب، اس میں چند افراد نے ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی جانب، جس میں 100 سے زیادہ افراد، 100 کے قریب افراد تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو اس میں حضرت سودا بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ کی جانب، اور پھر وہیں کچھ عرصہ مقیم رہیں، اور وہیں پر ان کا یہ بیٹا عبد الرحمن جو ہے تو پیدا ہوا۔ اور ان سے پہلے وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں پر یہ بھی ہجرت کر کے وہاں پر گئے تھے، تو ان کے حالات سے بھی یہ واقف تھیں۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد حبشہ میں واپس آئیں مکہ۔ ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے، تو خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس اور ان کی گردن پر پاؤں رکھا، اور دوسری مرتبہ ایک چاند آیا ہے اور ان کی گود میں آ کر اتر گیا۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا، تو شوہر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں جلد میرا انتقال ہو جائے گا، اور تم جو ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ تو بہرحال اس کے بعد ان کے شوہر بیمار ہوئے اور جلد ہی انتقال کر گئے، تو یہ اکیلی رہ گئیں۔ ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس کے علاوہ اولاد بھی نہیں تھی، اور جو خاندان کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس کے علاوہ بقیہ لوگ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
اور دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ تھی کہ عام الحزن تھا، 50 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین رہتے تھے کیونکہ گھر کے اندر کا جو سہارا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو گھر کے اندر آپ کی بیٹیاں تھیں ام کلثوم اور فاطمہ، جن کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا، تو ان کی بھی پرورش کی فکر تھی۔ صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غمگینی کا فکر رہتا تھا، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بات کی جائے۔ چنانچہ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیوی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ سب حضرت عثمان ابن مظعون یہ مدینہ میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، اور جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر ان کی بنی تھی حضرت عثمان ابن مظعون کی، اور اس کے بعد پھر جنت البقیع کا جو قبرستان ہے وہ آباد ہوا۔ ان کی بہن تھی زینب بنت مظعون، اور یہ زینب بنت مظعون یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور انہی کی اولاد میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت حفصہ بھی ہیں جو ام المؤمنین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں حضرت حفصہ۔ ان کی والدہ تھیں زینب بنت مظعون، یہ بہن ہیں عثمان ابن مظعون کی، اور عثمان ابن مظعون کی بیوی تھیں خولہ بنت حکیم۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا بھی تذکرہ کیا اور مشورہ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے۔ حضرت خولہ نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمادگی کو، تو انہوں نے کہا کہ جن سے آپ نکاح کرنا چاہیں، کنواری بھی ہیں اور اسی طرح بیوہ بھی ہیں۔ کنواری جو ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب تھے، ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ، اور جو بیوہ ہیں وہ حضرت سودا ہیں، ان کا ذکر کیا انہوں نے۔ پہلے اسلام لائیں اور اسلام کی خاطر انہوں نے کافی قربانیاں دیں، ہجرت بھی کی، ظاہر ہے اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جانا اسلام کی خاطر، تو یہ بہت بڑا جو ہے تو اقدام تھا، تو اس میں بھی وہ پیش تھیں، تو انہوں نے حضرت سودا کا ذکر کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا کہ دونوں سے بات کر لو۔ چنانچہ یہ حضرت خولہ جو ہے تو سب سے پہلے جا کر حضرت سودا کے پاس گئیں اور ان سے تذکرہ کیا، تو حضرت سودا نے کہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، اور میرے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں جو ہے تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ان کی رضامندی جاننے کے بعد پھر ان کے والد زمعہ کے پاس گئیں، تو زمعہ سے تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی آمادہ ہوئے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی وقت نکاح ہو گیا تھا، اگرچہ حضرت عائشہ کی رخصتی بعد میں ہوئی تھی ہجرت کر کے بعد۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی جب ان کا نکاح ہوا، لیکن رخصتی بعد میں ہوئی۔ یہ حضرت سودا کی زندگی کے 50 سال جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے پہلے کے تھے۔